اہدنا الصراط المستقیم لفظ ہدایت کی بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا یہ حقیقی معنوں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، جس کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے جو کائنات و مخلوقات کی تمام اقسام، جمادات، نباتات، حیوانات وغیرہ کو شامل ہے۔ یہاں آپ یہ خیال نہ کریں کہ ان بے جان بے شعور چیزوں کو ہدایت سے کیا کام، کیونکہ قرآنی تعلیمات سے یہ واضح ہے کہ کائنات کی تمام اقسام اور ان کا ذرہ ذرہ اپنے اپنے درجے کے موافق ہدایت و احساس بھی رکھتا ہے، اور عقل شعور بھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ جوہر کسی نوع میں کم، کسی میں زیادہ ہے۔ اس وجہ سے جن اشیاء میں یہ مادہ کم ہے ان کو بے جان بے شعور سمجھا اور کہا جاتا ہے۔ احکامات الہی میں ان کے ذوف شعور کا اتنا اثر آیا کہ ان کو احکام کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور جن مخلوقات میں حیات کے آثار نمایاں ہیں مگر عقل اور شعور نمایاں نہیں، ان کو ذی حیات، جاندار مگر بے عقل شعور کہا جاتا ہے، اور جن میں حیات کے ساتھ عقل و شعور کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں ان کو ذی العقول کہا جاتا ہے۔ اور اسی درجات میں عقل اور شعور کی کمی بیشی کی وجہ سے تمام کائنات میں احکام شرعیہ کا مکلف صرف انسان اور جنات کو قرار دیا گیا ہے کہ ان میں عقل اور شعور بھی مکمل ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری انواع و اقسام میں حیات و احساس و عقل شعور بالکل نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی قالن یا حالن بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یعنی کیا تجھ کو معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو سب کچھ آسمانوں میں اور زمین میں مخلوقات ہیں، اور بالخصوص پرندے جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، سب کو اپنی اپنی دعا اور تسبیح معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے سب افعال کا پورا علم ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فلاسفروں نے اور جدید فلاسفہ اور اہل سائنس نے بھی پوری وضاحت کے ساتھ اس کو ثابت کیا، تو الغرض ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اولا تمام مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان اور جنات کو شامل ہے۔ اسی ہدایت عامہ کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ هُدَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا فرمائی، پھر اس خلقت کے مناسب اس کو ہدایت دی۔ یہی مضمون سبح اسم ربک الاعلی میں بھی ہے، یعنی آپ اپنے پروردگار عالی شان کی تسبیح کیجئے جس نے ساری کائنات کی مخلوقات کو بنایا، پھر ٹھیک بنایا، اور جس نے تجویز کیا اور پھر جس نے راہ بتائی۔ یہ میرے پروردگار کا کمال ہے، اور میرے پروردگار کی طرف سے ہی ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کو چاہے۔